میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں حاجی صاحب پوری دنیا کہہ کر کے پکار رہی ہے، لیکن حاجی صاحب کہلانے والے کا حال یہ ہے، بیٹے کو بازو میں بٹھا کر، بہو کو بازو میں بٹھا کر، بیٹی کو بازو میں بٹھا کر ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر اس پر روک لگائی جائے تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تم یہ کہتے ہو مولوی تو 1450 سال پرانی بات کرتا ہے، ہاں یہ وہی 1450 سال پرانی بات ہے جسے تم پرانی سمجھتے ہو۔ یہ پرانی نہیں ہے، یہ ایمان کو نیا کرنے والی ہے۔ جب تک کہ تم اس پر قائم تھے، تمہاری بیٹی نے کبھی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ بھاگی۔ تمہاری بیٹی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو کنیز فاطمہ ہے۔ تم نے 1400 سال کا جب وہ دامن چھوڑ دیا، آج بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، آج بچیاں اپنا ہاتھ غیر کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ پوچھو ان بیٹیوں سے، بعض بیٹیاں تو یہ کہتی ہے غربت کی وجہ سے جا رہی ہوں، اس لیے کہ اس پیٹ کی آگ کو میں کب تک برداشت کرتی رہوں گی۔ جب بچیاں پیٹ کی آگ پہ مجبور ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا تو سیریل انہیں پتہ بتاتے ہیں کب تک بھوک برداشت کرتی رہے گی۔ اگر تیرے شوہر کو چند لڑکیوں سے تعلق جوڑنے کا حق دے دیا دنیا نے، تو بھی تو عورت ہے، تجھے بھی 4-5 مردوں کے ساتھ یا جتنے مردوں تیری ضرورت کو پورا کرے ان سے تو بھی تو تعلق قائم کر سکتی ہے۔ یہ کس نے ذہن دیا؟ یہ سیریلوں نے ذہن دیا۔ جب بیٹی چلی جاتی ہے، جب بیوی کسی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، تب شوہر کو یاد آتا ہے آج کیا ہو گیا، تب باپ کو یاد آتا ہے آج کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر وہ 1450 سالہ تاریخ نہ ہوتی، وہ یادگاریں نہ ہوتی تو جو بچے ہیں وہ بھی نہ بچتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایمان ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر سیدہ فاطمہ چاہتی تو روزانہ ان کے لیے جنت سے نئے جوڑے آتے۔ جو ممتاز، اللہ اکبر، جو ممتاز محل کو میسر نہ تھا، جو بڑے بڑے تاجداروں کی بیویوں کو میسر نہ تھا، وہ سیدہ کو میسر ہو جاتا۔ لیکن کیوں ایسا کیا؟ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، اور کپڑوں کا حال یہ ہے جو دوپٹہ پہن رہی ہے اس میں بھی 17 پیون ہے۔ ایک مرتبہ کی تاریخ تو یہاں تک آتی ہے، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا سیدہ نے سر پہ دوپٹہ ڈالا تو وہ 17 پیون والا دوپٹہ بھی اتنا پھٹ چکا تھا کہ اللہ اکبر، وہاں سے مولائے کائنات کو پھٹے ہوئے دوپٹے کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ کی آستین نظر آئی تو مولائے کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، سید السادات نے، اللہ اکبر، ولیوں کے ولی نے، قطبوں کے قطب نے، اللہ اکبر، تمام سیدوں کے باپ نے کہا وہ علی جس کے نام سے آج بھی خیبر کی دیواریں کانپ جاتی ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات۔ اس مومنوں کے مولا نے کہا فاطمہ دوپٹہ اتنا پھٹ چکا کہ تیری آستین نظر آتی ہے، فاطمہ ایک دوپٹہ رسول اللہ سے مانگ کر تو لے آؤ تاکہ تم دوپٹہ اوڑھ سکو۔ غیرت مند رسول کی غیرت مند بیٹی کا جواب، صابر رسول کی صابرہ بیٹی کا جواب، علی جاؤ، میں اس کی ہمت نہیں کرتی، آپ جائیں تو والد صاحب سے کہہ دینا، ابا جان سے کہہ دینا، میں اس کی جرت نہیں کرتی۔ مولائے کائنات میرے رسول کے گھر گئے، خدا کی قسم رسول کا در بھی کیا در ہے جس کا سوالی علی مرتضیٰ ہے، مولائے کائنات ہے۔ وہاں گئے، اجازت لے کر بیٹھ گئے، میرے رسول نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ علی مرتضیٰ کہتے آقا یوں ہی آ گیا۔ کہا علی تیرے چہرے کا خط و خال بتاتا ہے کوئی سوال لے کر کے آیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ سوال تو ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہو نا علی،
मौलाए कायनात कहते हैं आका आपकी लगते जिगर का दुपट्टा इतना फट गया है कि अब पेवन लगाने के लिए घर के अंदर कपड़ा भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि मौलाए कायनात अल्लाह अकबर। जब ये जुमले मुकम्मल कर चुके आका ने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर एक दुपट्टा आप अपनी लगते जिगर को दे दे तो करम होगा। आका फरमाते हैं है तो सही लेकिन गनीमत का माल है अली, अभी बदरो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा को दुपट्टा कैसे दे दूं? अलबत्ता मेरी मिल्कियत में ऊंट का एक चमड़ा है, ये चमड़ा ले जाना और फातिमा से कहना अगर पेवन लगाने के लिए दुपट्टे में कपड़ा नहीं है तो इसी का पेवन लगा ले या इसको ओढ़ ले। मौला वो दुपट्टे का वो चमड़े को लेकर आते हैं, कहते हैं फातिमा तुम्हारे बाबा ने ये दिया है कि मेरी मिल्कियत में इस वक्त यही है और जो है इसी को ओढ़ लो या इसी को पेवन लगा लो दुपट्टे में। सैयदा ने उसको सर पे रखा, इधर सर पे रखा। मुस्तफा करीम घर में तशरीफ लाए, जैसे घर के अंदर आते हैं आंख में आंसू आ गए। सरकार को रोता देखकर मौला अली रोए, मौला अली को देखकर सैयदा रोई। आकाए करीम अपनी बेटी के आंसू पोंछ करके कहते हैं बेटी फातिमा क्या तो इस बात पर खुश नहीं कि दुनियादारों के लिए दुनिया का मालो मनाल है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। आप मुझे बताएं आखिरी शान से जिंदगी थी ताकि कौम की बेटियों को पैगाम दिया जा सके जिसका बाबा जन्नत का मालिक है उसकी बेटी ऊंट का चमड़ा तोड़ करके जिंदगी गुजार सकती है। एक कौम की बेटियों अगर तुम पे गुर्बत आ जाए तो किसी के हाथ में हाथ देकर निकल न जाना, फातिमा की गुर्बत को याद कर लेना ताकि तुम्हारे पैरों में जंजीर पड़ जाए।